جو ہے ذرا نماز سے فارغ ہو جائے، قریب قریب تشریف لے آئیں بھائی، قریب قریب آ جاؤ بھائی. ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسی مجلس سے بار بار منعقد فرما دیتے ہیں اور ہمیں دین کی باتیں سننے کا موقع نصیب ہوتا ہے. ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ابھی ماہ مبارک شروع بھی نہیں ہوا کہ اس کی برکتیں شروع ہو چکی ہے. آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ. حضرت والا کے بیان سے پہلے قرآن شریف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ حافظ عبدالرؤف سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ حضرت اپنے ملفوظات عالیہ سے میں نوازیں گے. ہم عمل کی نیت سے بیٹھے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله مولانا العظيم.
دوستو، بزرگو، اللہ کو تواضع پسند ہے۔ اللہ کو تواضع پسند ہے، عبدیت پسند ہے۔ ہر شخص گنہگار ہے۔ کلکم خطاؤن، ہر آدمی گنہگار ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ ہر بندہ گنہگار ہے، لیکن بعض مرتبہ اس انسان سے ایسی معصیت اور ایسی نافرمانی صادر ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی شان غضب کو جوش آ جاتا ہے اور اللہ کے عذاب اور وبال کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے حفاظت کیسے ہو، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ آپ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہوئے اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ علیہ السلام برکت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی رحمت اور برکت کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کے ہوتے ہوئے اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس دنیا کے اندر نہیں رہیں گے، تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں پھر اللہ کے عذاب اور وبال سے حفاظت کیسے ہو؟ اس کو اللہ نے اگلے جملے کے اندر فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کے بندے جب تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ شانہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ تو یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ شانہ نے بتا دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ خطاب فرمایا اور یہ بتلا دیا، آپ کی رحمت اور برکت تو یہ ہوگی کہ آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا، اور آپ کے بعد میں پھر ضابطہ یہ ہے کہ اگر بندے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہیں گے ندامت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ شانہ رحمت نازل فرمائے گا، عذاب سے حفاظت رہے گی۔ اور اگر العیاذ باللہ یہ بندہ جری ہو جائے، اور جسے کہا جاتا ہے ڈھیٹ پنا اگر بندے کے اندر آ جائے، تو پھر اللہ کی شان غضب کو جوش آتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بتایا، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اللہ نے حکم دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ بتلائیں ہمارے قدرت کی نشانیاں۔ اللہ نے زمین کے اندر تمہارے لیے پانی پیدا فرمایا، اس پانی کو آسانی کے ساتھ تم زمین سے نکال کر استعمال میں لاتے ہو۔ اگر اللہ
اس پانی کو زمین کی گہرائیوں کے اندر اتار دے تو کون سی ایسی طاقت ہے جو اس پانی کو نکال سکے؟ ایک ملحد اور دہریہ قسم کا شخص اس نے معارضہ کیا اور یوں کہا کہ اب تو مشینریوں کا دور ہے اور ہمارے پاس ایسے آلات ہیں، ایسی مشینریاں ہیں کہ پانی زمین میں کتنی ہی گہرائی کے اندر چلا جائے ہم اس پانی کو ان آلات اور مشینریوں سے نکال لیں گے۔ تو غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس کے چہرے پر ایک تماچا لگا جس سے اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی اور آواز آئی، زمین کی گہرائی سے پانی کو تو کیا نکالے گا؟ ہم نے تیری آنکھ میں کوئے کے اندر ایک قطرہ پانی کا پیدا کیا تھا جس سے تیری بینائی قائم تھی، اس پانی کو ایک قطرے کو ہم نے زمین کی گہرائی میں نہیں بلکہ تیرے ہی جسم کے اندر اتار دیا ہے، کوئی طاقت ہے تو اپنی بینائی کو واپس لاؤ۔ دنیا بھر کے علاج کرائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ فرما لیا آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے باوجود کیا حال ہوتا تھا۔ کوئی لمبی بات نہیں کرنی، مختصراً چند باتیں بتانی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے خوف کا غلبہ ہوا کرتا تھا، اللہ کے عظمت اور جلال کا استحضار ہوا کرتا تھا، اور آپ کا حال یہ ہوتا غلبہ خوف کی وجہ سے، حدیث شریف کے اندر آیا کہ اگر بادل آتا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بادل کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کو دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، مضطرب ہو جاتے، کبھی گھر میں تشریف لاتے، کبھی باہر جاتے، کبھی مسجد کے اندر نماز میں مشغول ہو جاتے، دعا میں مشغول ہو جاتے، غرضے کے پریشان ہو جاتے، غمگین ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک روز معلوم کر لیا کہ یا رسول اللہ، بادل کو دیکھ کر تو لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن آپ بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عائشہ کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قوم عاد نے بھی بادل آتا ہوا دیکھا تھا اور خوش ہوئے تھے، ہذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہمیں بارش برسائے گا، لیکن وہی بادل ان کی ہلاکت کا سبب بنا، اس بادل سے آگ برسی، پتھر برسے، ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ اے عائشہ کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ کے عظمت اور جلال کا استحضار ہوتا تھا۔ اللہ کے عظمت اور جلال کا دوستو، ہم نام سنتے ہیں، لفظ سنتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں، اور کما حقہ حقیقت کا ادراک ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں اس کا حاصل بتا دیا، وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ کے عظمت، اللہ کی شان کبریائی، اس کا اندازہ تم اس سے لگا سکتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اس روئے زمین پر جتنے درخت ہیں، تمام درختوں کو کاٹ کر لکڑیوں کے قلم بنا لیے جائیں، اور جتنے سمندر ہیں تمام سمندر کے پانی کی سیاہی بنا لی جائے، اور پھر ان لکڑیوں سے، ان قلموں سے اور اس سیاہی سے اللہ کے تعریفی کلمات لکھنے شروع کیے جائیں۔ اللہ نے فرما دیا یہ قلم گھس گھس کر ختم ہو جائیں گے، تمام سیاہی سمندروں کی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
واللہ انی ارا ما لا ترون، اللہ کی قسم میں نے عالم بالا میں ایسی چیزیں دیکھی ہیں، ایسے حالات دیکھے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ اطت السماء وحق لها ان تطّ، اللہ کے عظمت اور جلال کی وجہ سے آسمان بھی کانپتا ہے، آسمان لرزتا ہے، اور اللہ کا عرش چڑھ چڑھ کرتا ہے اللہ کے عظمت اور جلال کی وجہ سے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی قسم میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، کہیں بھی آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہیں جہاں فرشتے اللہ کے لیے سجدے میں نہ پڑے ہوئے ہوں۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بالا کے جو حالات میں نے دیکھے ہیں، اگر وہ حالات تم دیکھ لو تو اپنے گھروں میں آرام کرنا چھوڑ دو، اپنے بستروں میں آرام کرنا چھوڑ دو، اپنی عورتوں سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دو، جنگلوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں کے اندر نکل جاؤ، اور تمام زندگی اللہ کی بارگاہ میں الہا وزاری کے اندر گزارو۔ اگر وہ حالات تمہیں معلوم ہو جائیں جو حالات عالم بالا کے میں نے دیکھے ہیں، اس عظمت اور جلال کا استحضار ہوتا اور اس بات کا استحضار ہوتا کہ اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس بات کا استحضار کر کے توبہ و استغفار اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز فرمایا کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے لا تلعن الریح، ہوا کو برا نہ کہو، ہوا میں اثر اللہ پیدا فرماتا ہے، ہوا سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ ہوا خود مختار نہیں ہے، بلکہ انہا معمورہ، یہ ہوا اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور اللہ کی طرف سے جیسا حکم ملتا ہے ویسا کام انجام دیتی ہے یہ ہوا۔ مولانا مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو مثنوی شریف میں بیان فرمایا، باد و خاک و آب و آتش گفتہ اند، با ہماتو مردہ با حق زندہ اند، یہ آگ، مٹی، پانی اور ہوا میرے اور تمہارے اعتبار سے بے جان ہے، گویا کہ ہم اسے بے جان اور بے حس سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے یہ زندہ ہیں سب، اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، پروا ہوا کے ذریعے سے میری مدد کی گئی اور پچھوا ہوا کے ذریعے سے قوم عاد کو ہلاک و برباد کیا گیا۔ پروا ہوا جو مشرق کی طرف سے چلتی ہے اسے پروا ہوا کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب کی طرف اشارہ فرمایا، اس کی تفصیل بتانا اب مقصد نہیں، حاصل یہ ہے کہ سارا عرب گویا کہ مدینہ طیبہ پر چڑھ آیا تھا، قریش، بنی غطفان، بنو قریظہ، سب نے اتحاد پیدا کیا تھا اور یہ ارادہ کیا، یہ منصوبہ بنایا کہ ہم سب مل کر ان ایمان والوں پر مدینہ طیبہ پر حملہ کریں اور ان کا استیصال کر دیا جائے، ان کو بالکلیہ جڑ سے ختم کر دیا جائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اور ٹڈی دل لشکر مدینہ طیبہ سے باہر جہاں پر خندقیں کھودی گئیں، آپ حضرات الحمدللہ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، مدینہ طیبہ میں مساجد خمسہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو جہاں مساجد خمسہ ہیں، 5 مسجدیں ہیں، سامنے پہاڑ ہے، وہیں خندقیں کھودی گئی تھی، اور صحابہ کے لیے وہ سخت پریشانی کا عالم تھا، اور کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، سخت ٹھنڈ، سردی اور تیز ٹھنڈی ہوا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پانی کے پینے کے لیے برابر پانی نہیں، پریشانی کا عالم۔ اسی موقع پر صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے تھے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا، بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، سخت پریشانی کا اور آزمائش کا وقت تھا،
اور ایسی پریشانی تھی گویا کہ لوگوں کے دل کھنچ کر گلے تک آ گئے تھے۔ صحابہ انتہائی پریشان ہوئے اور صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے دل کھنچ کر گویا کے گلے تک آ گئے ہیں، سخت ہم پریشان ہیں، کیا کوئی ایسے موقع کے لیے دعا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں دعا ہے، یہ پڑھو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا۔ صحابہ نے یہ دعا پڑھی، اللہ کی مدد آئی، مشرق کی طرف سے تیز ہوا چلی، آندھی چلی، جس سے مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہانڈیاں پلٹ گئیں اور ریت اور مٹی اڑ اڑ کر ان کی آنکھوں میں گرنے لگا، جس سے وہ حواس باختہ ہو گئے۔ ابو سفیان جو قافلے کی کمان کر رہے تھے، سب سے پہلے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر بھاگے اور یوں کہا کہ اب تو موسم خراب ہو گیا اور اب یہ موسم لڑائی کا موسم نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں الحمدللہ سارا میدان خالی ہو گیا۔ لیکن اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بشارت سنا دی، الآن نغزوہم ولا یغزونا، اب آئندہ ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ یہ کفر کا آخری وار تھا، ان کی آخری طاقت تھی، آئندہ قیامت تک ان لوگوں کی ہمت مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ پیش گوئی الحمدللہ پوری ہوئی، آج تک اللہ کا فضل ہے مدینہ طیبہ محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، لیکن فرمایا حدیث شریف میں دجال مدینہ طیبہ میں داخل ہونا چاہے گا، اس وقت میں مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر ملائکہ پہرا لگا رہے ہوں گے اور دجال وہاں داخل نہیں ہو سکے گا، بلکہ اس کا رعب بھی اہل مدینہ پر داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے مدینہ طیبہ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ ان صحابہ نے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان پر مشقتیں برداشت کر کے ہمیشہ کے لیے الحمدللہ اس امت کے لیے آسانی پیدا کر کے چلے گئے۔ باد و خاک و آب و آتش گفتہ اند، با ہما تو مردہ با حق زندہ اند، آگ، مٹی، پانی اور ہوا ہمارے اور تمہارے اعتبار سے مردہ ہے، بے جان ہے، لیکن اللہ کے سامنے سب زندہ ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ہماری مدد فرمائی اور اسی ہوا کے ذریعے سے قوم عاد کو ہلاک و برباد کیا گیا، حالانکہ وہ بڑے قوی، ہیکل، مضبوط اور طاقتور تھے، لیکن جب نافرمانی پر آئے اور ان کے اندر ڈھیٹ پنا آ گیا، نبی کے مقابلے پر آ گئے، تو ہوا تیز آندھی چلی، اس نے ان کو فضا میں اڑایا اور نیچے زمین پر پٹخا، جس سے ان کے دماغ پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے اور اللہ نے ان کو اسی ہوا کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، تفسیری روایات کے اندر ہے ملائکہ آئے، آپ حکم دیں اس آگ کو بجھا دیا جائے، حالانکہ اللہ کی طرف سے تھے ملائکہ بھی، لیکن فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، خلیل اللہ تھے، میرا رب میرے حال سے واقف ہے۔ پانی کا فرشتہ آیا، آپ فرمائیں اس آگ کو ہم پانی کے ذریعے سے بجھا دیں، فرمایا میرا رب میرے حال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے پھر براہ راست آگ کو خطاب فرمایا، قرآن کریم کے اندر ہے قلنا یا نار کونی بردًا و سلامًا علی ابراہیم، ہم نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ ہر چیز دوستو اللہ کے قبضے میں ہے، قدرت میں ہے۔ بتانا یہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اور اس عالم کے حالات پر نظر ڈالیں تو ایک عجیب افراتفری کا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ امت پر بھی رحم فرمائے
اور ساری مخلوق پر رحم فرمائے۔ آپ خبریں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہیں زلزلہ آ رہا ہے، پہاڑ لرز رہے ہیں، زمین پھٹ رہی ہے، اور بے شمار اللہ کی مخلوق اس کے نتیجے میں اس دنیا سے چلی گئی۔ ایک افراتفری اور ایک گویا کہ عجیب سما ہے، اللہ کی ناراضگی گویا کہ آ گئی ہے۔ یہ دنیا کے حالات ہیں، ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج اس امت میں کون سا گناہ ایسا ہے جو یہ امت اس کی مرتکب نہیں ہو رہی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی تھی، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّالِ بِالنَّالِ، میری امت پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا۔ میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی۔ حتیٰ ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی شخص ایسا تھا جس نے اپنی ماں سے بدکاری کی، تو میری امت میں بھی بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی والدہ سے اور ماں سے بدکاری کے مرتکب ہوں گے۔ یہ حدیث کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ پہلے علماء نے جو اس کی شرح فرمائی تو یہ لکھا کہ یہاں حدیث میں والدہ سے مراد ہے سوتیلی ماں۔ حقیقی ماں سے کون بدکاری کر سکتا ہے؟ لیکن دوستو، ہر بعد والا زمانہ پہلے کے مقابلے اپنے اندر برائی لیے ہوئے ہوگا۔ چند سال پہلے نیٹ پر ایسے واقعات بتائے گئے کہ بعض لوگوں نے اپنی والدہ سے بدکاری کی۔ اس سے بھی آگے زمانہ بڑھا، ابھی تقریباً 3 سال بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں، دہلی کے قریب یہ واقعہ پیش آیا۔ اخبارات میں بھی شائع ہوا کہ ایک شخص نے اپنی والدہ سے، حقیقی ماں سے بدکاری کا ارتکاب کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس امت کے غم میں روتے رہے، امت کو متنبہ کر کے چلے گئے، نصیحتیں کر کے چلے گئے، تمہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ غرضے کہ جب ہم امت کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی گناہ آج اس امت سے چھوٹا نہیں ہے۔ یہ افراتفری کا جو عالم ہے، تو ان حالات زلزلہ ہے، زمینوں کا پھٹنا ہے، پہاڑوں کا متزلزل ہونا ہے، سرخ آندھیاں ہیں، ان کے اسباب جو بتائے گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 گناہ بیان فرمائے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرات اہل علم اس کو جانتے ہیں۔ اب ان سب کی تفصیل کا موقع نہیں، ان میں سے 2 اہم چیزیں جو آج کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے صوم و صلات کے پابند لوگوں میں بھی وہ بیماری آتی جا رہی ہے اور آ رہی ہے۔ ان 15 چیزوں میں سے جو ایسے اللہ کے شان غضب کو جوش دلانے والے جو گناہ ہیں، ان میں سے ایک گناہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امانت میں خیانت ہونے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لا، جس آدمی میں امانت داری نہیں اس کا ایمان کامل نہیں۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرب قیامت میں سب سے پہلے امانت داری اٹھائی جائے گی، اور امانت دار آدمی بہت کم خال خال نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر بتایا جایا کرے گا، فلاں بستی میں ایک آدمی بڑا امانت دار ہے، امانت داری لوگوں کے اندر سے نکل جائے گی، خیانت کا مزاج بن جائے گا، تو ایک بڑا وبال اور بڑا گناہ یہ بتایا گیا کہ یہ خیانت اور امانت میں خیانت کرنا، یہ گناہ لوگوں کے اندر عام ہو جائے گا۔ کسی کا روپیہ پیسہ آپ کے پاس ہے، وہ بھی امانت ہے، کسی کی زمین آپ کے پاس ہے، وہ بھی امانت ہے، کسی کا مکان آپ کے پاس ہے،
وہ بھی امانت ہے۔ آج یہ چیز تو بالکل عام نہ صحیح، لیکن آپ دنیا میں دوسری جگہ جائیے، کرائے کے مکان پر لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، اسے اپنی ملک بنا لیتے ہیں زبردستی، غصباً اور غیر اختیاری طور پر۔ زمین کسی کے پاس آ گئی تو وہ زمین پر قابض ہو جاتا ہے اور اسے اپنی ملک بنا لیتا ہے، افسران کو رشوت دے کر اسے اپنے نام پر کرا لیتا ہے، اور بہت سے صوم و صلات کے پابند لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں اور اسے گویا کہ گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ یہ خیانت اور امانت میں خیانت، یہ چیز عام ہو جائے گی۔ اور ایک گناہ بتلایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، امت میں بعد والے لوگ اپنے پہلے لوگوں کو برا کہنے لگے، اپنے پہلے حضرات، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین، علماء اعظام، بعد والے لوگ ان پہلے والوں کو برا کہنے لگیں، ان کے اوپر سے اعتماد کمزور کیا جانے لگے، ان کی مذمت ہونے لگے۔ انہوں نے جو ساری زندگی اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں اس دین کے لیے صرف فرمائیں، ہماری ہدایت کے لیے صرف فرمائیں، اللہ نے ہمارے بڑوں کو ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے لیے خرچ کرتے تو بہت بڑی دنیا ہم سے زیادہ وہ کما سکتے تھے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اللہ نے باکمال ان کو بنایا تھا، اتنا باصلاحیت ان کو بنایا تھا کہ حضرت کی اس زمانے میں 10 بلکہ 20 کتابیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو مرتب کرنے والے، آگے بڑھانے والے، اور مسائل کا لاکھوں کا ذخیرہ امت تک پہنچانے والے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ابن سینا امام محمد کے کتب خانے کے اندر گئے اور جا کر آپ کا کتب خانہ دیکھا، کتابیں جو آپ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھیں، تو ابن سینا جو فلسفہ اور سائنس کے ماہر تھے کہنے لگے، اچھا ہوا، اللہ کا فضل ہوا کہ محمد بن حسن نے دنیاوی علوم کی طرف توجہ نہیں کی، اگر اپنی صلاحیتوں کو یہ دنیا کے علوم کے پیچھے لگاتے تو ہمیں کوئی نہ پوچھتا۔ یہ صلاحیتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھیں، انہوں نے اپنی ان صلاحیتوں کو ہماری ہدایت کے لیے خرچ کیا۔ لیکن آج امت میں اللہ رحم فرمائے ایک فضا بن رہی ہے، ہم یہ کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتے کہ دیدہ و دانستہ ایسا ہو رہا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر دانستہ طور پر ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک سازش ہے کہ اپنے بڑے اور اپنے سلف صالحین، ائمہ مجتہدین پر سے اعتماد کو کمزور کیا جائے، ان کی محنتوں پر پانی پھیرا جائے، ان کی وقعت لوگوں کے دلوں سے نکالی جائے، اس کی باقاعدہ اسکیمیں چل رہی ہیں اور اس کی باقاعدہ ترغیب دی جا رہی ہے۔ لعن آخر هذه الامة اولها، اس امت میں بعد کے لوگ اپنے پہلے والوں کو برا کہنے لگیں۔ اس طرح کے گناہ جب امت کے اندر آ جائیں، فارتقبوا عند ذلك ریحا حمراء وخسفا ومسخا وقذفا وزلزلة وآیات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اس وقت میں تم انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، صورتیں مسخ ہو جانے کا، زمین کے پھٹ جانے کا، زلزلوں کا، اور بے شمار عذابوں کا۔ ایسے موقع پر انتظار کرو جب یہ گناہ امت کے اندر عام ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ساری امت پر اللہ رحم فرمائے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، میرے بندے جب تک توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، میں اپنے بندوں کو درگزر کرتا رہوں گا۔ حدیث میں آیا، بندہ گناہ ہو جاتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، یا اللہ گناہ ہو گیا، ربی انی اذنبت فاغفر لی، یا اللہ گناہ ہو گیا معاف فرما، اللہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، اچھا یہ میرا بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اللہ ہے، خدا ہے جو گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، چلو میں نے اپنے اس بندے کو معاف کیا۔
پھر اگر گناہ ہو جائے پھر بندہ توبہ کرتا ہے، یا اللہ گناہ ہو گیا معاف فرما، اللہ ملائکہ سے فخر کے طور پر فرماتا ہے اچھا میرا بندہ مجھ پر یقین رکھتا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے اگر بالفرض تیرے پاس اتنے گناہ ہوں جتنے آسمانوں کے بادل ہیں، اتنے گناہ ہوں جتنے سمندروں کے جھاگ ہیں، اور پھر تو میرے پاس آوے توبہ و استغفار کر کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اگر تیرے پاس اتنے گناہ ہوں کہ زمین پر اگر وہ پھیلائے جائیں تو ساری زمین کا احاطہ کر لیں، پھر تو میرے پاس آئے توبہ کرے استغفار کرے، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اتنی ہی نیکیاں تجھے عطا کر دوں گا۔ ہمارا رب ہماری توبہ سے خوش ہوتا ہے، عذاب اللہ کی طرف سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، میرے بندے جب تک توبہ کرتے رہیں گے استغفار کرتے رہیں گے میں اپنے بندوں کو عذاب نہیں دوں گا۔ لیکن دوستو خاص طور پر یہ بڑے بڑے خطرناک گناہ جن کی وجہ سے اللہ کی شان غضب کو جوش آتا ہے، ایسے گناہوں سے خود بھی بچنا ہے، اپنے بھائیوں کو بھی بچانا ہے، ان چیزوں کی تلقین اور ترغیب دینی ہے۔ اصل تو اصلاح کے لیے دوستو قرآن و سنت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور نصیحتیں ہیں۔ ہمارے بیانوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات امت کے سامنے آنی چاہیے، اس میں جو نورانیت اور جو برکت اور جو اصلاح ہے وہ دوسری چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ ان گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اور اب الحمدللہ یہ ماہ مبارک ہمارے سامنے آ رہا ہے، اللہ اس ماہ مبارک تک ہمیں پہنچائے۔ کیا پہنچانے کا کیا مطلب؟ اب تو 2 دن بعد انشاءاللہ ہے، ارے 2 دن کا کیا بھروسہ بھائی۔ ابھی بعض ہمارے بھائی کل اس وقت ہمارے درمیان موجود تھے لیکن رات میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جو آپ میں مسجد میں داخل ہوا تو آپ کے بورڈ پر حدیث لکھی ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ جب ماہ رجب جو یہ مہینہ اب چل رہا ہے، اس سے پہلا رجب اور یہ شعبان، اس کے بعد رمضان، جب یہ رجب اور شعبان کے مہینے آتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ ہمارے لیے اس رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کے قریب آنے کے باوجود اس سے پہلے ہی ہم دنیا سے چلے جائیں اور یہ مبارک مہینے کو ہم نہ پا سکیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ہم بھی یہ دعا کریں اور اس ماہ مبارک کی انشاءاللہ ہم قدر کریں اور ایک وقت ایسا نکالیں کہ جس میں ہم گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے استغفار کریں، ساری امت کے لیے استغفار کریں۔ دوستو اب وقت میں گنجائش نہیں، گناہ زیادہ ہو رہے ہیں لیکن امت میں رونے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ساری امت کا غم اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ ہمارے اکابر کو اللہ نے جو ستارہ آفتاب اور ماہتاب بنا کر جو چمکایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ امت کا غم اپنے اوپر بوجھ لیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ اہلیہ نے معلوم کیا کہ حضرت آپ کو کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ فرمایا امت کا جو غم میرے دل میں لگا ہوا ہے، اگر وہ غم تیرے اندر بھی پیدا ہو جائے تو رات کو جاگنے والا 1 نہ رہے 2 ہو جائیں، تجھے بھی پھر نیند نہیں آئے گی۔ امت کے لیے اپنے لیے بھی دعا کرو، اللہ سے استغفار کرو، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اور ساری امت کے لیے، تو اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی انشاءاللہ، وبال اور عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، توبہ کی توفیق دے، استغفار کی توفیق دے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی نامرضیات سے ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما،
یا اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ امت کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، ستاری کا معاملہ فرما، غفاری کا یا اللہ معاملہ فرما، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ایسے اعمال اور اخلاق کی توفیق عطا فرما جن سے تیری رضا حاصل ہوتی ہے، اور ایسے اعمال اور اخلاق سے ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرما جن سے تیرا غضب اترتا ہے، وبال اترتا ہے، یا اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے اعزاء، اقارب، اساتذہ، مشائخ، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین اور دیگر مؤمنین و مومنات جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی پوری پوری مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجوں کو بلند فرما، وہاں کی لازوال نعمتوں سے ان کو مالا مال فرما، یا اللہ آخرت کے تمام مراحل ہمارے لیے آسان فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب حشر سے حفاظت فرما، عذاب جہنم سے حفاظت فرما، یا اللہ ہم کو اور پوری امت کو بلا استحقاق جنت کا دخول اولی نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب